لیے آئے ہوئے ہیں۔ حضرات یہ مشاعرہ صرف تفریحی نہیں، انٹرٹینمنٹ نہیں، انجوائے نہیں، بلکہ مشاعرہ ہمارے ذہن کی تربیت ہے۔ یہ مدرسہ ہے، تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے، تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ حاضرین اکرام، آئیے آپ کو اس شخصیت کے حضور ہم لیے چلتے ہیں جو عالمی شہرت یافتہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس شخصیت کے لیے کوئی جملہ کہا جائے وہ جملہ ہلکا محسوس ہوتا ہے، کوئی لفظ سوچیے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ وہ شخص نہیں، شخصیت ہے، فرد نہیں، انفرادیت ہے۔ زندگی کے سوز و سازو، درد و داغو، جستجو آرزو کو شاعری بنانے کا ہنر جاننا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت ذہین اور باشعور شاعر کا کام ہے، جو ساری دنیا میں بہت ہی مشہور اور معروف شخصیت حضرت راہی بستوی، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں استقبال کیجئے۔ یہ مائک ہے، آپ ہیں، دیکھنا یہ تھکتا کون ہے۔ دوستوں، مشاعرے کا آخری مرحلہ بہت ہی خوبصورتی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ڈاکٹر عرشی بستوی صاحب جس خوبصورتی کے ساتھ بیٹا تم لوگ بہت بول چکے، تھوڑی دیر سنجیدگی کے ماحول میں آ جاؤ۔ اب وہ ایک تو ڈاکٹر عرشی صاحب نے پوری رات بٹھائے رکھا، اب عمر کا بھی تقاضا ہے کہ ڈائس پہ اتنی دیر تک نہیں بیٹھتے۔ ہم تو سب کو سنتے ہیں اور ہمیں کوئی نہیں سنتا، سب چلے جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے۔ نہیں، کوئی کرسی خالی نہیں ہے۔ نہیں جناب، میں سامعین کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا، ہاں، شعرا کے لیے کیا کیجیے گا۔ ڈاکٹر عرشی صاحب اگر پیمنٹ نہ کرتے کسی کا تو کوئی نہ جاتا۔ نہیں، بے شک یہ تو خیر یہ 1 بائی 1 کر کے بھیجتے رہے، سب جاتے رہے۔ اب بچے ہم 2 بھائی، میرے محترم مجیب بستوی صاحب اور آپ خادم راہی بستوی۔ اب 2 بچے ہیں، بچے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ واہ جناب سرپرست جی، ہاں ڈاکٹر عرشی صاحب کے گھر کے ہم دونوں ہیں، لہذا وہ غیروں پہ تو کوئی قبضہ چل نہیں پاتا، اپنوں کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن صاحب میں تو ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے پوری کمیٹی کو پیش کرتا ہوں، صرف اس بات کے لیے کہ نارائن پور گاؤں میں یہ کم سے کم 3 سے زائد بچ چکے ہوں گے، مگر جو کیفیت 11 بجے شب میں تھی وہی اس وقت بھی ہے، اور اس قدر کثیر تعداد میں تو میں نے کہیں مشاعرے میں نہیں دیکھا مجمع۔ 12-1 بجے کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے بعد تو 1 کے بعد پھر جانے لگتے ہیں، اور 3 ساڑھے 3 بجے ہی اتفاق ہوتا ہے مائک پہ آنے کا، تو دیکھتا ہوں کہ 150-150 لوگ بچتے ہیں۔ تو میں بہت خوش ہوں اسے دیکھ کر کہ نارائن پور کا یہ دوسرا آل انڈیا مشاعرہ، اور ڈاکٹر عرشی صاحب نے اپنے پورے عملے کے ساتھ اس کو سجایا، رچایا، بسایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور اردو ادب کے لیے، اردو کو زندگی دینے کے لیے، اردو کی خدمت کے لیے جو قدم اٹھائے ہیں، پروردگار پائے تکمیل تک پہنچائے اسے۔ آئیے میں بھی کچھ شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ اس فہرست میں اس خادم کا بھی نام آ جائے۔ سلام فیضی صاحب نے بہت اچھے شعر آپ کو پہنچائے، ہاشم نعمانی صاحب نے بہت اچھے شعر پہنچائے، عزیزم دل خیر آبادی بابو نے بھی بہت اچھے شعر پڑھے۔ اب میرے محترم حضرت مجید بستوی صاحب باقی ہیں، انشاءاللہ میرے بعد وہی اس مشاعرے کا مقطع ہے، بس میرے بعد وہ تشریف لائیں گے۔ میں 4 مصرے اپنے محترم کے حوالے سے، اپنے سرپرست صاحب کے حوالے سے، جناب صدر کے حوالے سے سماعت فرمائیں محترم کہ قدم قدم پہ وہ رسوا ضرور ہوتا ہے، قدم قدم پہ وہ رسوا ضرور ہوتا ہے،
جو اپنی ماں کی دعاؤں سے دور ہوتا ہے، قدم قدم پر وہ رسوا ضرور ہوتا ہے جو اپنی ماں کی دعاؤں سے دور ہوتا ہے، اور غریب بچہ تمہاری نظر میں کچھ بھی نہیں، غریب بچہ تمہاری نظر میں کچھ بھی نہیں مگر کسی کی نگاہوں کا نور ہوتا ہے۔ بہت اچھا شعر بھائی، واہ واہ واہ۔ ترنم میں کوشش کر رہا ہوں اس لیے کہ آخری وقت ہے اور مشین بھی پرانی ہو گئی ہے، تھوڑا دیر میں گرم ہوگی، اس کا خیال رکھیں۔ جس کے بھی دل سے ماں کی محبت چلی گئی، جس کے بھی دل سے ماں کی محبت چلی گئی، جس کے بھی دل سے ماں کی محبت چلی گئی، جس کے بھی دل سے ماں کی محبت چلی گئی، سمجھو کہ اس کے ہاتھ سے جنت چلی گئی، جس کے بھی دل سے کیا مطلب ہے حضور، واہ 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 واہ، کیا پاکیزہ خیال ہے۔ جس کے بھی دل سے ماں کی محبت چلی گئی۔ ایک شعر آپ کے حوالے اور کر رہا ہوں، سماعت سننا۔ بابو تھوڑی آواز بڑھاؤ اس مائک کی، یہ کہاں سے اٹھا رہا ہے مائک؟ اسی لیے تو جو شاعر آ رہا ہے وہ پانی پی رہا ہے، اس کی آواز کو معلوم بڑھاؤ، اس کو ٹیوننگ ٹھیک کرو بھائی، مائک کا ویلیوم ذرا بڑھا دیجیے، شام سے ہی کمزور رہا، جی میں نے کہا تھا کسی کمزور کے حوالے پڑ جائے تو اور بھی کمزور ہو جائے گا۔ بڑھاؤ بیٹا، اس کی آواز بڑھاؤ۔ چلیے پیمنٹ کم دیں گے مائک کو۔ محبت چلی گئی۔ بیٹھے بیٹھے ہم لوگ بھی تھک گئے، خشک ہو گئی آوازیں نہیں آنی۔ اب 3 بجے کے بعد کیا سنیں گے مجھ سے سننا تھا تو 11-12 بجے پڑھوا لیتے آپ۔ نہیں بیٹا، پانی تو نہیں پی سکتا۔ مطلب سنیے صاحب، ارشاد خود کبھی میرے گھر میں فیصلہ نہیں ہوتا، خود کبھی میرے گھر میں فیصلہ نہیں ہوتا، جب تلک بزرگوں کا مشورہ کبھی میرے گھر میں فیصلہ نہیں ہوتا،
سبحان اللہ. ارے کیا کہنے پڑتے رہی ہو. کام نہیں کرنا ہے. ہاں مجبوری ہے کیا. تو بہت ہی خراب ہے. تو دل صاحب جوان آدمی پڑھ کے چلے گئے. شیر سنگھ صاحب کیا ہو گیا؟ اگلی سال ڈاکٹر صاحب مجھے بلائیے گا تو مجھ سے کہہ دیجیے گا میں اپنی گاڑی میں مائک کیسٹ لے آؤں گا. لے آؤں گا. ایسا کچھ نہیں. آپ کو گورکھپور سے منگوانا چاہیے تھا. آپ نے کپتان گنج سے منگوا لیا. ایک شب اگر خراب مائک مل جائے تو 4 مشاعرے خراب ہو جاتے ہیں کل پرسوں نرسوں کو. جی جی بے شک. جس نے بھائی بھائی میں دوریاں بڑھا دی ہیں, جس نے بھائی بھائی میں دوریاں بڑھا دی ہیں, اس کا اپنی محفل میں تذکرہ نہیں ہوتا. خود کبھی میرے گھر میں فیصلہ نہیں ہوتا. اور حضرات الحمدللہ 43 سال ہو گیا مجھے شعری سفر کرتے ہوئے, مشاعروں کی شرکت میں اپنی حاضری دیتے ہوئے, لیکن الحمدللہ آج تک راستے میں کوئی حادثہ نہیں ہوا میرے ساتھ. اس حوالے سے شعر پہنچا رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ یہ دعائیں مادر کی بے بہا کرامت ہے. یہ دعائیں مادر کی بے بہا کرامت ہے. میں سفر میں رہتا ہوں حادثہ ہوتا, خود کبھی میرے گھر میں فیصلہ نہیں ہوتا. ایک شعر اور سماعت فرما لیں. کہ زلزلے بھی آتے ہیں, آندھیاں بھی آتی ہیں, زلزلے بھی آتے ہیں, آندھیاں بھی آتی ہیں. حق پہ جب عدالت کا فیصلہ نہیں ہوتا, خود کبھی